بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو اکیڈمی میں خوش آمدید. امید کرتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ آپ بخیریت ہوں گے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ گزشتہ لیکچر آپ نے بغور سنا اور سمجھا ہوگا. ہم سبق غالب کا جھوٹا پن کے مشقی سوالات اور مشکل الفاظ کے معنوں پر غور کریں گے. چلیے بچوں شروع کرتے ہیں. اس کا پہلا لفظ ہے امنگ. اس کا مطلب ہے آرزو. برخلاف کے معنی الٹا یا مخالف. بعید کا مطلب دور. بے گور و کفن، گور کہتے ہیں قبر کو، بغیر قبر و کفن کے. تائید کے معنی ہے حمایت کرنا. اسلوب، طریقہ یا طرز. اسلوب تحریر یعنی کوئی بھی تحریر لکھنے کا طریقہ. بشرط استواری، تعلق قائم کرنا. بلیغ، بامعنی گفتگو کرنا. تاخیر کا معنی ہوتے ہیں دیر. خلش کا مطلب اضطراب اور درپردہ خفیہ طور پر. سر منہ انحراف، بالکل انکار. عجز و نیاز کا معنی ہے انکسار، اور غیب کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ یا اوجھل. عدم استطاعت، استطاعت نہ ہونا. فسون نیاز کا مطلب ہے خواہش کا خمار یا جادو. فیکٹ، حقیقت کو کہتے ہیں. قلیل کے معنی ہے کم. لیک، پرانا دستور. لیک کا مطلب پرانا دستور یا راستہ. مجاز کا معنی ہے حقیقت کے برعکس یا غیر حقیقی. متناسب کہتے ہیں تناسب رکھنے والا. ٹھیک ہے، بیلنس بھی اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. مقتضی، تقاضا کرنے والا. وصل کا مطلب ہوتا ہے ملاپ. ہمت عالی کا معنی ہے اعلیٰ ہمت. مرتکب، کرنے والا. مقلدین، پیروی کرنے والا. حوث کا مطلب ہوتا ہے لالچ. اسٹوڈنٹ، ہم مشکل سوالات کے ہم جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر پہلا ہے کہ الطاف حسین حالی کے نزدیک میر و سودا اور ان کے مقلدین نے غزل کی بنیاد کس بات پہ رکھی؟ جواب ہے الطاف حسین حالی کے نزدیک میر و سودا اور ان کے مقلدین نے اپنے غزل کی بنیاد ان عاشقانہ مضامین پہ رکھی جو صدیوں سے اولاً فارسی اور اس کے بعد اردو میں بنتے چلے آ رہے تھے. سوال نمبر 2، مرزا غالب کی شاعری میں وہ کون سی بات ہے جو دوسرے شاعروں میں نہیں؟ اس کا جواب ہے مرزا غالب کی شاعری کی خاص بات جو انہیں دوسرے شعراء سے ممتاز بناتی ہے وہ یہ ہے کہ غالب نے غزل میں روایتی عشق کے مضامین سے ہٹ کر نئے اور اچھوتے مضامین کو موضوع سخن بنایا. اگر کہیں روایتی موضوع پہ طبع آزمائی کی بھی تو مضمون اسے نرالی اسلوب میں ادا کیا جو سب سے منفرد اور جدا ہے. سوال نمبر 3 ہے مرزا کے دیوان میں ایک اور ہی سما نظر آتا ہے. اس جملے کا مفہوم کیا، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ مرزا غالب کے کلام میں ایک اور ہی سما نظر آتا ہے. اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ مرزا نے روایت سے ہٹ کر شاعری کی اور بجائے روایتی عشق کے مضامین کے انہوں نے اچھوتے اور نرالی مضامین کو اپنا موضوع سخن بنایا. غالب کے کلام میں ایک شوخی ہے، فکر کی بلندی اور ندرت خیالی نے غالب کے کلام کو ایک نرالی چھب ادا کی ہے. اس لیے غالب کا کلام پڑھ کر اکتاہٹ نہیں ہوتی. اگلا سوال دیکھتے ہیں. سوال نمبر 4، مرزا غالب نے یہ کیوں کہا ہے کہ بت خانے میں مرنے والے برہمن کو کعبے میں دفن کیا جائے؟ اس کا جواب ہے کہ مرزا غالب نے بت خانے میں مرنے والے برہمن کو کعبے میں دفن کرنے کا اس لیے کہا ہے کہ اس نے اپنے مذہب کے ساتھ وفاداری کی ہے اور یہی اصل ایمان ہے. کیونکہ جب یہ برہمن اپنی ساری عمر بت خانے میں گزارے اور وہیں مر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے مذہب کے ساتھ وفاداری کا پورا حق ادا کیا ہے اور یہی ایمان کی اصل ہے. اس لیے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے کعبے میں دفن کیا جائے. سوال نمبر 5، سبق کی روشنی میں مرزا غالب کے کلام کی خصوصیات لکھیے. مرزا غالب کے کلام کی نمایاں خصوصیات: ندرت خیالی، تخیل کی بلندی، خوبصورت تشبیہات و استعارات کا استعمال، اچھوتے خیالات، دلکش الفاظ و تراکیب کا استعمال اور وسعت مضامین اور شوخی ہے. انہی خصوصیات کی بنا پر غالب کا کلام دوسرے شعراء سے سبقت لے جاتا ہے. اسٹوڈنٹس، یہ کچھ الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. اس میں پہلا لفظ ہے اسلوب. اسلوب کا مطلب ہوتا ہے طریقہ یا طرز. الطاف حسین حالی کا اسلوب ٹھوس، مدلل اور سادہ ہے. فیکٹ، فیکٹ کا مطلب حقیقت. یہ فیکٹ ہے کہ مرزا غالب ایک جدت پسند شاعر گزرے ہیں. جدت پسند مطلب نئی سوچ رکھنے والے، کچھ نیا کرنے والے. درپردہ یعنی چھپا ہوا، خفیہ. اپنوں کے خلاف درپردہ سازش کرنے والے کبھی عزت نہیں پاتے. اگلا لفظ بے گور و کفن. قیام پاکستان کے موقع پہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو اپنے پیاروں کی لاشوں تک کو بے گور و کفن چھوڑ کر آنا پڑا.
اگلا لفظ ہے مذائقہ. نیکی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ افراد کو شریک کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. آخری لفظ ہے اس میں شاذ و نادر. نادر کا مطلب ہوتا ہے کم کم، ٹھیک ہے نا، جو بہت کم کم تذکرے میں نظر آئے. کمپیوٹر موبائل کی آمد کے بعد اب طلبہ شاذ و نادر ہی لائبریری کا رخ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس، یہ کچھ جملوں کی تفہیم ہے، وضاحت کرنی ہے. اس سبق کی تفہیم کے دوران میں وضاحت کر چکی ہوں، بہرحال آپ دوبارہ اسے دیکھ لیجئے. مضمون ایسے بلیغ اسلوب میں ادا کیا جائے کہ تمام اگلی بندشوں سے بازی لے جائے. اس کی وضاحت ہے کہ مرزا غالب کے علاوہ دوسرے شعراء کی یہ کوشش رہی کہ ایسے مضامین جس پر متعدد بار یعنی کئی بار تبادمائی ہو چکی ہے، ان لگے بندے مضامین کو ایسی فصیح اور اعلیٰ زبان میں ادا کریں کہ ان کا کلام دوسرے شعراء سے بازی لے جائے. اگلا ہے اول سے آخر تک قوم کی شاہراہ سے سر منہ انحراف نہیں کیا. مرزا غالب نے اپنے ہم عصروں سے بالکل ہٹ کر شاعری نہیں کی. یہ ضرور ہے کہ غالب کے کلام میں نظرت خیالی اور ایک اچھوتا پن ہے، موضوع کی رنگا رنگی بھی ہے، مگر غالب نے اس روایتی موضوعات پر بھی لکھا جن پر شعراء پہلے تبادمائی کر چکے تھے. ٹھیک ہے نا، وہ بھی کام کیا لیکن اس پہ انداز ان کا کچھ منفرد تھا. اس میں بھی انہوں نے اپنا نظرت خیالی اور جدت اس میں ضرور انہوں نے استعمال کی. اگلا ہے جس لیک پر قافلہ جا رہا تھا، اس کے سوا ایک اور لیک اس کے متوازی اپنے لیے نکالی. اس کی وضاحت ہے مرزا غالب نے اپنے ہم عصر شعراء کے طرز بیان سے ہٹ کر اپنے لیے ایک متوازی راہ منتخب کی. آپ نے ایسے اچھوتے مضامین کو اپنی شاعری کا موضوع سخن بنایا جس پر پہلے کبھی تبادمائی نہیں کی گئی تھی. غالب نے اپنے کلام میں مضمون اور خیال کو ایک نئے انداز میں روشناس کروا کر ایک نئی راہ اختیار کی. اگلا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے پردیس پہ مار کر میری بے کسی کی شرم رکھ لی. اس کی وضاحت ہے غالب اس پر خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اپنوں سے دور جہاں کوئی جاننے والا نہیں، کوئی دشمن، کوئی بدخواہ نہیں، کوئی ان کے مرتبے سے واقف نہیں، لہٰذا لوگ مجھے انجان سمجھیں گے، جبکہ وطن میں مر کر رسوائی پیچھا نہ چھوڑتی، حاسد اور بدخواہ کیسی کیسی باتیں نہ کرتے. اس شعر میں غالب نے گو بظاہر خدا کا شکر ادا کیا ہے مگر در پردہ اہل وطن کی ناقدری کی شکایت کی ہے. اگلا جملہ ہے اس مضمون کو چاہو حقیقت کی طرف لے جاؤ، چاہے مجاز پہ محمول کرو. اس کی وضاحت ہے غالب کے کلام میں اکثر اشعار ذو معنی ہیں. ذو معنی کا مطلب ہوتا ہے جن کے دو معنی ہوں، اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر معنی جامع اور مکمل ہوتا ہے. درج بالا عبارت کی وضاحت بھی یوں ہے کہ ہم چاہیں تو اس شعر کے معنی کو لفظی مطلب کے پیرائے میں لے لیں یا دوسرے معنی میں لے لیں، یعنی یہ اشعار حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں سمجھا جا سکتا ہے. امید ہے بچوں آپ کو یہ مشقی سوالات تمام سمجھ میں آ گئے ہوں گے. خوش رہیے. اللہ حافظ.